ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کہ بھئی ہماری ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں ہیں، پی ایس پی کیوں ہے، ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا. آج آپ کا جو یہ حشر ہے شہر کا، یہ اس نہج پہ کیسے پہنچا شہر، آج اس نہج پہ کیسے پہنچا. آج 21 سیٹیں ہیں اس شہر میں، 18 سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو حکمراں جماعت ہے، 14 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس 2018 میں اور 4 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس. تو 21 میں سے 18 سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کا وزیر اعظم ہے، جن کا صدر ہے، جن کا گورنر ہے، جن کے وفاقی وزراء ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس صرف اس شہر میں 3 سیٹیں ہیں 21 میں سے، لیکن اس 3 سیٹ والی پیپلز پارٹی نے شہر پہ قبضہ کر لیا ہے، اس شہر پہ قابض ہو گئی ہے. اور وہ 18 سیٹیں اور وزیر اعظم اور گورنر اور صدر رکھنے والی پارٹیاں اور وزراء رکھنے والی پارٹیاں بالکل ٹوتھ لیس، بالکل کرپٹ، بالکل نااہل، بالکل فارغ لوگ ثابت ہوئے ہیں. کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کیونکہ نااہل ہے، کیونکہ کمپرومائز کیا رکھا، کیونکہ ان سے زیادہ کرپٹ ہیں. تو پیپلز پارٹی کو جیک پاٹ ہٹ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی لاٹری لگی ہوئی ہے شہر میں. کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہے کردار والا. آئی وانٹ ٹو ٹیک یو ود دی جرنی کہ جی جہاں سے آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ کام شروع کیسے ہوا. آج ہمارے ایم کیو ایم کے دوست آ کے اب صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں، آ کر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. 4 سالوں تک ان کا میئر رہا، کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. میں آپ کو، چونکہ انسان کی میموری بہت ہے شارٹ، بہت ہے کم، وہ جلدی بھول جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں کی عمر آج 30 سال ہے نا، 30 سال کا جو نوجوان جو ہاتھوں میں موبائل فون لے کر سوشل میڈیا واریر بنا ہوا ہے، کمانڈو بنا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ 1992 میں آج کے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان وہ جب حقیقی بنا کر آئے تھے شہر میں تو پہلے دن انہوں نے 18 مہاجروں کا قتل کیا. اس کے بعد اگلے 20 سالوں میں 10,000 مہاجر مارے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 1992 میں آج جو بچہ 30 سال کا ہے وہ یا تو ماں کے پیٹ میں تھا یا 1 سال کا ہوگا، گودوں میں ہوگا، تو اس کو تو نہیں پتا، وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو تو نہیں پتا. آج وہ 30 سال کا ہے تو وہ اس کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ آگے پھیلا رہا ہے. آج جو نوجوان 20 سالوں کا ہے، 20 سال کا جو نوجوان ہے بالکل، اور اس کے خیال میں اس کو سب کچھ پتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی عامر خان 2011 میں 10,000 مہاجروں کو قتل کرنے کے بعد، شہداء قبرستان آباد کرنے کے بعد 2011 میں الطاف حسین سے معافی مانگ کے دوبارہ ایم کیو ایم میں آ گیا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ 2011 میں جو آج کا 20 سال کا بچہ ہے وہ 10 سال کا تھا. 10 سال کے بچے کو کیا ہوش؟ آج جو 20 سال کا نوجوان ہے 2011 میں وہ 10 سال کا تھا. اور آج ہمارے ہاں اس ملک میں اور اس شہر میں 15 سے 30 سال والے نوجوانوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 68% ہے ملک میں. ہمارے اس کو کہتے ہیں یوتھ بلج آیا ہوا ہے ہمارے ہاں. انہی کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے اور یہی جو ہے وہ انفارمیشن ریسیو بھی کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. تو میں آپ کو چند حقائق آپ کے سامنے آپ نے دیکھے ہوئے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن آپ کی میموریز کو ریکال کرانا چاہتا ہوں. چلو بھائی ذرا شروع ہو جاؤ، دکھاؤ ذرا. یہ وہ منظر ہے 2008 کا. آصف علی زرداری صاحب اور فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر. یہ 9-0 کا سین ہے. 9-0 پہ فاروق ستار اور آصف علی زرداری ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. 7 جی نے مرنے کی قسم کھا رہے ہیں، 7 جی نے مرنے کی قسم کھا رہے ہیں. 2008 ہے یہ، 2008. یہ 9-0 ہے، ہم ایم کیو ایم میں تھے. یہ 9-0 کا سین ہے. یہاں سے شہر کی تباہی کا آغاز، یہ وہ دن ہے جس سے شہر کی تباہی کا آغاز ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو جب اختیار جا رہا تھا تم چاند پہ گئے ہوئے تھے بغیر. تو آگے چلیے، یہ وہ سین ہے الطاف حسین صاحب، آصف علی زرداری صاحب کو لندن میں 2009 کا یہ سین ہے جس پیپلز پارٹی نے آج قبضہ کر لیا ہے. ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں قائد تحریک. نیکسٹ، یہ 2012-13 کی تصویر ہے. ایم کیو ایم کا گورنر، سینئر ڈپٹی کنوینر بیٹھے ہوئے ہیں فاروق ستار اور قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نیا سائن کر رہے ہیں جس میں اختیارات اور ڈپارٹمنٹ وسائل سارے دینے کی سارے کاغذات ہیں. وہ سائن کر کے اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں. میرے گھر کی بنائی ہوئی تصویر نہیں ہے. یہ 2012-13 کے اخباروں میں چھپی بھی. نیچے کیپشن پڑھیں، گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نئے بلدیاتی آرڈیننس پر دستخط کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ اور فاروق ستار بھی موجود ہیں. یہ اخبار جنگ اخبار کا کیپشن ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے شہر حوالے کر رہے ہیں. کس لیے؟ اپنی گورنری بچانے کے لیے. اس وقت ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ وزارتیں انجوائے کر رہی تھی، وزیر تھے. 2014 نومبر تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی وزارتوں کا حصہ رہی ہے. 2014، یہ 2012 کی تصویر ہے. تو ایم کیو ایم تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی، شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھی.
الطاف بھائی سے کسی نے تیز آواز میں اینکر نے بات کر لی، شہر بند، ہماری خبر نہیں چلی، شہر بند۔ الطاف بھائی کا لندن میں شناختی کارڈ پاکستانی ایمبیسی والے نہیں دے رہے، شہر بند۔ ابے جب یہ پورا شہر حوالے کر رہے تھے تو شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ کیوں ہڑتال نہیں کی؟ یہ شہر پہ جب ڈاکہ ڈل رہا تھا اس وقت شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ حرام خوری کرنے کے لیے گورنر ہی چلانی تھی، حرام کھانے کے لیے وزارتیں رکھنی تھی۔ آج آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اب ہم صوبہ بنائیں گے۔ ایک کھلے ہوئے گٹر کا ڈھکن رکھنے کی تمہاری اوقات نہیں، تم صوبہ بناؤ گے، پھر مہاجر سندھیوں کو لڑواؤ گے آپس میں، پھر زرداری تمہیں 2 وزارتیں دے دے گا، تم پھر بھائی بھائی ہو جاؤ گے، پھر صوبے کا نعرہ بھول جاؤ گے۔ تو ہم چھوڑ کر چلے گئے 2013 میں چلا گیا چھوڑ کر۔ میں سینیٹر تھا، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 104 لوگ سینیٹر ہوتے، 6 سال مدت ہوتی ہے، لوگ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہو رہا تھا ہم چھوڑ کر چلے گئے، مجھے 6 ماہ ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے، 5.5 سال باقی تھے۔ پھر 2016 میں ہماری واپسی ہوتی ہے۔ کیوں واپسی ہوئی ہماری 16 میں؟ کیا ہو رہا تھا یہاں پہ؟ کیوں ہم آئے؟ کیوں ہم نے آ کر اس وقت 3 مارچ 2016 کو اس وقت ہم نے آ کر یہ باتیں کی جو ہم آج کر رہے ہیں، جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں کوئی کہتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی ایک ہیلو کی آواز آ جائے گی الطاف حسین صاحب کی تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سمٹ جائے گا۔ ابے جب ہم آئے تھے تو ہیلو چل رہی تھی بھائی، ہیلو بند نہیں ہوئی تھی پاگل کے بچوں۔ جب ہم آئے تھے 90 کھلا ہوا تھا، جب ہم آئے تھے ہیلو چل رہی تھی۔ جب ہم آئے تھے 3 مارچ 2016 کو تو یہ عامر خان، فاروق ستار، خالد مقبول ایک ساتھ کھڑے تھے ادھر 90 پہ، ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہیلو کب بند تھی؟ کہ ہم ہیلو بند ہونے کے بعد آئے یہاں پہ؟ نہیں، ہیلو چل رہی تھی، ہر چیز اپنی شباب پہ تھا سب کچھ۔ اس وقت ہم نے آ کر آواز لگائی ہے۔ تو ہم اکیلے تھے، میں اور انیس قائم خانی 2 افراد، اور یہ سب لوگ جب ہم 2 اکیلے تھے اور یہ اتنا بڑا نظام تھا ان کا، تو جب ہم ان کی ہیلو سے نہیں ڈرے تو آج میرے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، آج ان کے پاس اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے، اب ہم ان کی ہیلو سے ڈریں گے؟ ہم کیوں آئے؟ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ ایسا ہوا نہیں کبھی پہلے، یہ بہت ان یوزول سا آپ کے ساتھ ہم نے ایک سیشن رکھا ہوا ہے، اور معذرت آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم نے بہت کاٹ پیٹ کے چیزوں کو بنایا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو رہنے دیا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آئے کہ ہو کیا رہا تھا یہاں پہ۔ آئیے، سور کی بچیاں، کتے کی بچیاں اور بچوں، تم سور نسل، کتے کی نسل، کہ تمہارا جو باپ تمہاری ماں کے حق نکاح میں تھا اس کے نطفے سے نہیں بلکہ اپنی ماں کے یار کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو۔ سور کے بچوں، حرام سادو اور حرامی کے کتے، کیونکہ دلال ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، اس کا کام سپلائی کرنا ہوتا ہے عورتوں کی۔ بیوی والوں، اخبار والوں، یہ بدماشی، حرامی پن، رنڈی بازی چھوڑ دو۔ یہ ذلیل کیسے ہوں گے؟ طوائف کو طوائف کہو تو اس کو کیا برا لگے گا، اور بھڑوے کو بھڑوا کہو تو اس کو کیا برا لگے گا۔ اگر میں تیری بیٹی یا تیرے باپ کو اٹھا لوں تو تیرے باپ تو خیر مر گیا، تیری بیٹی کے بیٹوں کو اٹھا لوں تو کہ نوید مختار تیرے بیٹے بیٹیوں ڈی جی کرا دی، تیرے بیٹے بیٹیوں یا ان کے بیٹے بیٹیوں کو اٹھا لوں تو راہ سے میرا اتنا تعلق ہے اور وہ رہے گا ہمیشہ راہ سے تعلق۔ And I had never been willingly Indian cooperated with India. پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ ہاں پیسے لاتے تھے، لے دیتے تھے۔ ایکسپورٹڈ کوالٹی کی کوکین پیتا ہوں میں۔ ایک اور بنا، میں کل بھی ہندوستانی تھا، آج بھی ہندوستانی ہوں اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا۔ اللہ تم کو برباد کر دے، پاکستان کو برباد کر دے۔ بھارت اگر آج وزیر اعظم مودی if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India
along with my colleagues, we need Indian help. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مرداباد. الطاف حسین نے صرف مرداباد کہا تھا. ارے بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر, ہم مانتے ہیں, معاف کر دو. ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی, ہم ان کی اولادیں ہیں, ہم کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی. ہمیں پناہ دو انڈیا والوں, پناہ دو, پناہ دو, دروازے کھولو. انڈیا کا بڑا دل ہے, انڈیا سیکولر ملک ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی انڈیا میں پناہ دیں گے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں انڈیا کے فوج کے, پیراملٹری کے, پولیس کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سوگوار ہیں, لواحقین ہیں, ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. ایک رات طوائف جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے. صبح جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر گھن آتی ہے. آپ کو آپ کے فلم بھی بنا لیں گے بغیر کپڑوں کے, آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹا ہوا بھی دکھا دیں گے. مرد اس بات سے واقف ہے, ہو چکی ہے کہ ایک مخصوص اور ملاب مرد قدرتی طور میں اس کے لیے, اور وہ عورت کے یعنی کا ملاپ ہوتا ہے. لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان میں کوئی لیڈر آپ کو یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نہیں بتا. اعوذ باللہ من شیطان اللعین شیطان اللعین. بہت معذرت کے ساتھ مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب اکیلے میں تنہائی میں سوچتا ہوں کہ میں نے 30 سال گزارے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس آدمی کے لیے اس موجر قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہیلو آئے گی. ہاں یہ ہو رہا تھا. میں موجر ہوں, مجھے اپنے موجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن یہ میری نمائندگی ہے, یہ میرا فیس ہے. اور جب یہ ہوتا تھا راتوں میں اتنا نشے میں دھوت, جس آدمی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیمرے کے سامنے نہیں بول پا رہا, وہ کیمرے کے پیچھے کیا کرتا ہوگا. آج یہاں پر پہنچے ہو اس جگہ پہ تو ایسے پہنچ گئے آل آف اے سڈن, راتوں میں, بس رات میں سوئے صبح یہ تباہی بربادی آ گئی ہے. نہیں, پوری داستان ہے. مصطفیٰ کمال کو سب کچھ ملا ہوا تھا وہاں پہ جہاں پہ تھا. ہم ہی ایم پی بن رہے تھے, ہم ہی وزیر بن رہے تھے, ہم ہی میئر بن رہے تھے, ہم ہی سینیٹر بن رہے تھے. میرا کیا مسئلہ تھا. لیکن مہاجروں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, اور جب یہ ہو رہا تھا تو اس کے اگلے دن رات میں یہ ہوتا تھا تو صبح کیا ہوتا تھا. آؤ دیکھو کہ جب یہ رات ہی ہوتا تھا سب کچھ, تو صبح کیا ہوتا تھا اس شہر میں. دیکھو
مصطفیٰ کمال اور میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں. ہم نے اس شہر میں ایک ساتھ 4 جنازے رکھے ہوئے دیکھے ہیں, دفنایا ہے. 10 سال کے چھوٹے بچے ان 4 جنازوں میں سے یہ شناخت نہیں کر پاتے تھے کہ اس کے باپ کا جنازہ کون سا ہے. میں نے ایسے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے جو ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لے کر یہ پوچھتے میرے بابا کا جنازہ کون سا ہے, مجھے پھول ڈال. یہ ہو رہا تھا, یہ ہم دیکھ رہے تھے دنیا میں بیٹھ کر کہیں سے آرام سے, کوئی تکلیف ہمیں نہیں تھی. ان مرنے والوں میں ایک بھی مصطفیٰ کمال کا بھائی نہیں ہے سگا, کوئی میری زمین قبضے میں نہیں تھی کسی کے جس کو چھڑانے ہم آئے. ہم نے اپنے بچوں کے روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کو آرام سکون کی زندگی جب گزار رہے تھے ان کو بلکتا ہوا چھوڑ کر ہم نے ان سے کہا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں, ہم مرنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اس وقت یہاں پر اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے, اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. ہم نے کہا ہم مرنے جا رہے ہیں خوشی سے, اور رونا نہیں ہمارے مرنے کے بعد. اس لیے کہ رب کو پتا ہے کہ کس نیت سے میں جا رہا ہوں, تو میرا رب مرنے کے بعد ہماری اور تمہاری اچھی جگہ ملاقات کروائے گا. یہ میرا ایمان تھا. اور ہم آئے 3 مارچ 2016 کو. آج جو لوگ اس مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں, یہ ایم کیو ایم کے لوگ, یہ جا کر گلی محلوں میں مہاجروں کو کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور پی ایس پی والے یہ مہاجروں کے غدار ہیں. کیونکہ ہم مہاجروں کو پختونوں سے نہیں لڑا رہے, کیونکہ میں مہاجر نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دے رہا, کیونکہ اب شہداء قبرستان میں کوئی لاش نہیں جا رہی, تو ہم غدار ہیں. دیکھو 3 مارچ 2016 کو جب میں جس دن پہلے دن آیا ہوں تو اس دن میں نے کیا بات کی ہے اور مہاجروں کے لیے کیا بات کی ہے. دیکھو, الطاف صاحب کو کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں, کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے, کسی ایک انسان کی فکر نہیں ہے, کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے. جب کسی کارکن کی لاش پہ سیاست کرنی ہو, پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو, اس کا لاشا جو ہے جنا گراؤنڈ میں رکھ کر اس کے اوپر جو ہے مرثیہ پڑھ لیا جاتا ہے. اس سے پہلے اس کے بعد سینکڑوں لوگ مر جائیں آگے پیچھے, اگر پوائنٹ سکور نہیں کرنا تو بس جلدی جلدی دفناؤ. یہ کون سی پارٹی ہے, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس پارٹی میں 1990 سے لے کر 92 کے آپریشن سے لے کر آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں, آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں. 2 نسلیں تباہی. 92 میں جو 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفناتا تھا, چلو بھائی آپریشن ہو رہا تھا, ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا, ہم سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور لڑ گئے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے, تمام دنیا سے ٹکرا گئے کہ نہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لوگوں نے جانیں دے دی اپنی. جو بچہ اپنے باپ کو 1992 میں 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا, آج وہ 20-25 سالوں میں 35 سال کا 30-35 سال کا ہو گیا, آج اس کے 5-7 سال کے بچہ اس کو دفنا رہے ہیں. کتنی ایسی مثالیں ہیں جس کے باپ کو بچے نے دفنایا 20 سال 25 سال پہلے, آج اس کے 5-7 سال کے بچے اس کو دفنا رہے ہیں. کس لیے, کیا حاصل کرنے کے لیے, کون سے حقوق, کیا حاصل کرنے کے لیے, کیا حاصل کر لیا, کیا ایجنڈا کیا ہے مجھے بتاؤ, میں بھی اپنی جان دیتا ہوں. ایجنڈا بتاؤ کیا حاصل کیا ہم نے. کیا سہولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا, کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا تھا؟ کیا سہولت مرزا جس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی, شاہد حامد جو کہ ایم ڈی کے ای سی تھے, کیا سہولت مرزا تھا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا شاہد حامد سے؟ کیا اپنے قرض لینے گیا تھا وہ, اس کو اس لیے مار کر آیا؟ سہولت مرزا کو اس کے قتل کرنے پر کس نے, شاہد حامد کا قاتل کس نے بنایا؟ میں یہ نام لے رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں, جن کو جو ہے وہ ببانگ دولت ہے, کوئی نام لینا نہیں چاہتا, جس پارٹی کے وہ پارٹی نہیں اون کرتی. میں اجمل پہاڑی کا نام لیتا ہوں. کیا اجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی پیدا ہوا تھا یار, اس کو کس نے دہشت گرد بنایا؟ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, آپ ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی عمریں دیکھیں, کبھی کسی نے سوچا ہے, کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا. آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں یہ باتیں. تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کی حکومت سے, ایک ایک پاکستانی سے, ایک ایک اینکر سے, ایک ایک میڈیا چینل کے اونر سے, ایک ایک صحافی سے, ایک ایک انسان سے کہتا ہوں کہ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں. چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, الطاف حسین صاحب کے اعمال کی وجہ سے آپ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں. خدا را پاکستانیوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں. یہ کوئی بھی راک ایجنٹ نہیں بنے گا, نہ بننا چاہتا تھا, نہ بنے گا. سب کو مس گائیڈ کیا گیا, سب کو غلط کیا گیا, غلط بتایا گیا, سب کو مس گائیڈ. ان سب کو واپس لاؤ.
ان ماؤں کے ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس بھیجو یار. ان بچوں کو ان خاوندوں کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجو. ان بھائیوں کو اپنے بھائیوں کے اپنی بہنوں کے پاس بھیجو. ان بچوں کو اپنے ماں باپوں کے پاس بھیجو. جو باپ ہیں جو والد ہیں کسی کے, ان لوگوں کو ان کے بچوں کے پاس بھیجو. واپس لاؤ اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو دوبارہ سے ہم کا گہوارہ بناؤ. ان لوگوں کی بھی زندگیاں واپس لے کر آئیں, قومی دھارے میں شامل کریں, ان کو رستہ بتائیں. ہم نے یہ ابتدا کی ہے. آج ہم پر یہ الزام ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو مہاجروں کا نام ہی نہیں لیتے, ہم تو اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہلواتے. مصطفیٰ کمال نے ببانگ دوحل ہر جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ مصطفیٰ کمال مہاجر ہے. اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, جس طرح سے کسی کو اپنے پختون ہونے پہ, پنجابی ہونے پہ, سندھی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ فخر ہے. لیکن مصطفیٰ کمال اس مہاجر نام پر سیاست نہیں کر رہا. مصطفیٰ کمال مہاجر حقوق کے لیے پختونوں سے لڑائی کر کے حقوق نہیں لینا چاہتا. وہ پختونوں کو ساتھ کھڑا کر کے مہاجروں کے حقوق کی بات کرنا چاہتا ہے اور پختونوں کے بھی حقوق کی بات کرنا چاہتا ہے. وہ مہاجروں کو سندھیوں سے, بلوچوں سے, پنجابیوں سے لڑا کر مہاجروں کے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ پختونوں کو, وہ بلوچوں کو, سندھیوں کو, پنجابیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے, مہاجروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان سب کے حقوق کی اور اپنے بھی حقوق کی بات کرنا چاہتا ہے. اور میں شرمایا نہیں, چاہے وہ کوئٹہ کا جلسہ ہو, چاہے وہ سراب گڑھ کا جلسہ ہو, چاہے وہ لاڑکانہ کا جلسہ ہو, سندھیوں کے گڑھ میں, پختونوں کے گڑھ میں, بلوچوں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ ہاں میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. اور جو لوگ خود کو اپنے آپ کو مہاجروں کا نیتا کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال مہاجر ہے, اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. جس طرح سے کسی کو اپنے پختون ہونے پہ, پنجابی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, سندھی ہونے پہ. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے اور میں مہاجر ہوں. میں بھی مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر. بھائی مجھے تو مہاجر ہونے پہ فخر ہے. مصطفیٰ کمال مہاجر ہے, اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن میں اس نام پر سیاست نہیں کر رہا. میں نہیں ہوں مہاجر, میں نہیں ہوں مہاجر, میں نہیں ہوں مہاجر. میں تو پاکستان میں پیدا ہوا, میں نے تو سندھی زبان پڑھی ہے. مجھے سوٹ نہیں کرتا مہاجر پالیٹکس, مجھے سوٹ نہیں کرتا. اگر مہاجروں سے اور اردو اسپیکنگ لڑکوں سے ہی اتنی محبت تھی تو کیا اس شہر نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ جب اسی ایم کیو ایم کے دو حصے بنے, ایم کیو مکی کی تو آپ نے بنائی, ایم کیو ایم اور ایم کیو مکی کی, اور اس شہر میں ایسا روزانہ کی بنیاد پر ہوا جب ایک مہاجر نے دوسرے مہاجر کو مارا اور لاش پہ جی مہاجر کا نعرہ لگایا. تو اردو اسپیکنگ لڑکوں کی اتنی یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ دسمبر 2009 میں آپ خط لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ میرے سینکڑوں کارکن مار دیے, متحدہ قومی موومنٹ نے ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی, 600 کارکنوں کا قتل بھول گئے, جس کے لیے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو حیدرآباد صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مروایا, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں مروایا, افاق احمد صاحب کہتے ہیں میں تو کبھی مروائے نہیں. تو یہ کس نے مروا دیا؟ اتنا سارا اردو اسپیکنگ مارا گیا, سر کس نے مروایا؟ کسی انداز میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے, لیکن آج پہلی دفعہ میں اس ریکارڈ کو درست کر دیتا ہوں. آج تک میڈیا پہ یہ بات کسی نے نہیں کی اور شاید کوئی آئندہ کہہ بھی نہ پائے, لیکن میں اس کو درست کر دیتا ہوں. 19 جون سن 1992 کو جو آپریشن ہوا تھا میں اس کا حصہ تھا. جن قوتوں نے, جن طاقتوں نے اس آپریشن کو لانچ کیا تھا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ لوگ انوالو تھے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن کرنے میں اس چیز کا حصہ تھا اور میں اس کا گواہ ہوں. سر آپ پھر مجھے کچھ تفصیل بھی بتائیں نا, آپ حصہ تھے جی, مطلب ایجنسیوں کے ساتھ آپ حصہ تھے؟ بالکل تھے. تو آپ لوگوں نے کیا انفارمیشن لیک کی ایجنسیوں کو کہ یہاں متحدہ کے لوگ پائے جاتے ہیں, یہاں پر آپریشن کیا جائے؟ نہیں, لیک کرنا نہیں چاہیے, لیکن اس آپریشن کا حصہ اس سینس میں ہم ضرور تھے کہ ایک چیز ہونے جا رہی تھی, ہماری مرضی اس میں شامل تھی اور ہم اس جگہ کو فل کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے کہ یہ چیز سٹارٹ ہوگی تو ہم اس جگہ کو فل کر لیں گے. یہ کون سی تھی؟ اب آپ مجھ سے نام کسی کا نہیں کہلوائیں. آپریشن تو فوج کری تھی. بالکل فوج کی ایجنسی ہے. تو ایک سرونگ بریگیڈیئر جناپور لے کے آیا. بالکل. تو بریگیڈیئر ہوتا ہے آرمی کا. بالکل. آرمی کی ایجنسی ہوتی ہے آئی ایس آئی. بالکل. تو آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے. آپ کو اور افاق احمد کو بیسیکلی آئی ایس آئی نے لانچ کیا؟ بالکل کیا. آپ کو اور افاق احمد کو بیسیکلی آئی ایس آئی نے لانچ کیا؟ بالکل کیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد
उस वक्त की जो ताकत थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, उस ताकत को कमजोर करना, उस ताकत को डैमेज करना और अल्ताफ भाई को और पार्टी को नुकसान पहुंचाना। बट क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वजह क्या थी? आपने पूछा तो होगा ना, आंख बंद करके तो आपने एजेंसियों को फॉलो नहीं किया होगा, तो आपने तो जेलें काटी है ना सर। आप एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं, पॉलिटिकल प्लेयर 91-92 में आईएसआई के हाथों इस्तेमाल हो रहा था, बिल्कुल और उसे पता नहीं था कि वो क्यों हो रहा था। नहीं, देखें, एक एज फैक्टर भी था, हम उस वक्त में नौजवान थे पार्टी के अंदर, मरकजी सतह पर हम बिल्कुल नए नए आए थे, तो हमें इतनी चीजों का अंदाजा नहीं था और हम मिसयूज हुए इससे तो इनकार ही नहीं। अगर आपको सुबह का भूला मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर नहीं भूल जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं, और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। हक परस्त शोहदा के लवाहिकीन, लापता तहरीकी साथियों के अहले खाना मेरी माफी को कबूल करके मुझे तहरीक में एक कारकुन की हैसियत से कबूल किया है। मैं ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि हक परस्त शोहदा के लवाहिकीन, लिहाजा आज न सिर्फ मैं बल्कि यहाँ मौजूद दीगर साथी भी तहरीक के एक बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी और नौजवान साथियों से भी माफी की दरख्वास्त करूं। महाजिर शोधा के फैमिली से आपने माफी मांगी है। भाई क्यों माफी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे? आपने उनका सामान चोरी कर दिया था? भाई कत्ल किया था आपने, जब भी तो माफी मांगी थी आपने। वीडियो मौजूद है भाई। आप कहते हैं कि ख्वातीन ने जनाजे उठाए हैं, और भाई चेक तो करो, वो जो जनाजे 90s के ऑपरेशन में ख्वातीन ने जनाजे उठाए, वो उसको मारा किसने था भाई? जब आप 92 में आए थे, पहले दिन 19 MKM के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं जोन इंचार्ज था यहाँ पर, और मैं MKM के कारकुनों से कहता हूँ उसकी बातों में ना है। इसने हमेशा आपस में लड़वाने की बात की है और फिर माफी मांग कर कहीं और चले जाते हैं। तो पहचाने कातिल कौन है? आप जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने तो बनाया है। तुमने क्या जेलें काटी है? क्या हैदराबाद जेल काटी है? क्या या साफी बेटे मेरे साथ जेल में थे? हमने जेलें काटी है यार। तुमने किस नाम पर जेलें काटी है? MKM के कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में जेलें काटी है तुमने। हमने अपनी कौम के नाम पे जेलें काटी है। 27 साल घरों से दूर रहे, फरमा रहे हैं 10 बहुत है। 10 अपने भाइयों के नाम बता, 10 अपने घर वालों को लेकर आ। महाजिर कारकुनों को लड़वाओगे आपस में? ठीक नहीं है ये। और मेरे कम बोलने को ज्यादा समझे वो, वरना पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। आप हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? फलां ये कर दिया, फलां ये कर दिया। ओ भाई जो किया अपनी कौम के लिए किया, ठीक किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमारे फेवरेट साहब ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है। इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है, और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर है के नौजवानों की मेमोरी रिकॉल कराना चाहता था। मुझे आपको अफसुर्दा करके या आपकी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। आज क्यों? क्योंकि ये झूठ का माशरा है। ये आदमी जो खुद से, मैं तो नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है कि मैंने एजेंसियों के साथ काम किया, और खुद कह रहा है 20 सालों में 10,000 ये शोधा कब्रिस्तान आबाद है। किसने मारा है? इसने मारा है। आज वो शख्स खड़े होकर हमें कहता है कि हम मुहाजिरों के गद्दार हैं। और जो अफसोस की बात है वो ये कि वो मुहाजिरों के दरमियान में खड़े होकर ये कहता है। किसी मुहाजिर में तौफीक नहीं है कि उससे ये पूछे, किसी मुहाजिर में ये तौफीक नहीं है कि ये उससे ये पूछे कि तू अपने खुद कह के टीवी पे बैठकर बोल चुका तू कि भाई मैं इस सारे कत्ल में शामिल हूं, मैं जिम्मेदार हूं, फिर तुम माफी मांग के तुम 2011 में आ रहे हो। क्यों? अनीस खान खानी कह रहे भाई क्यों माफी मांग रहे शोधा से? उसके बर्तन चुराए थे, शोधा के बंदे मारे थे ना भाई, इसलिए माफी मांग रहे ना। वो आज इस शहर में मुहाजिरों के दरमियान खड़े होकर MKM का सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, मुहाजिरों के हुकूक का अलम बरदार है। तो ये जो कुछ हो रहा है मुहाजिरों के साथ गलत नहीं हो रहा, किसी और का किया हुआ नहीं है, सब हमारा किया हुआ है अपना। हमने क्या किया? आज 22 लोग मरते थे, आज शोधा कब्रिस्तान में एक भी लाश नहीं जा रही, ताले पड़ गए वहां पे, एक आदमी नहीं मर के जा रहा। हमने दोस्ती की सबसे जाकर, पख्तून मरना बंद हो गया, मुहाजिर मरना बंद हो गया, सिंधी मरना बंद हो गया, बलोच मरना बंद हो गया। लियारी आप मुहाजिर जा नहीं सकता था, बस से उतार कर मारते थे, कटी पहाड़ी पे फायरिंग होती थी। आप पख्तूनों को लालू खेत और नाजमाबाद में मारते थे, आप बलोचों को रनछोड़ लाइन में मारते थे, वो आपको लियारी में मारते थे। ये हो रहा था शहर में रोजाना 20 से 22 लोग रोजाना मर रहे थे। मैं जब आया 2016 में 500 से ज्यादा माएं मेरे पास आई जिनके बच्चे लापता थे, सारी मुहाजिर माएं, सारी MKM वालों की माएं। मैंने एक को भी, एक मां को भी अपने पास से, अपने दरवाजे से भगाया नहीं, हटाया नहीं। मैंने जाकर उनका मुकदमा लड़ा है, मिन्नतें की हैं, आवाज उठाई है। और आज आपको मैं चंद ग्लिम्सेस दिखाना चाहता हूं
کہ ہم نے اس قوم کے نوجوانوں کو، اللہ نے کیا ہے سب کچھ، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے ماؤں کو ان کے لاپتہ 5-5 7-7 سالوں سے ماؤں کے بچے لاپتہ تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے باپ لاپتہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا، آج ماؤں کے بچے ان کے پاس ہیں۔ ایک نظر ڈالیے چند منٹ کے لیے۔ صدقہ دو تھوڑے بہت، اور جو وہ گھر والوں کے پاس رہو، خدمت کرو، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی آپ نہیں میرا نہیں، میرے پاس دیکھیں، یہ تو اسی تباہی بربادی سے نکالنے کی، کاش میرا بس چلے تو ایک بھی بچہ جو ہے نا وہ اور ان کے پاس نہیں، میرا اختیار نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا کہ ہر روزانہ صبح سے لے کر رات تک، اور ہم لوگوں کو کہاں کس آپ کو تکلیف ہوئی تو سے بہت معافی، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کرے۔ آمین۔ جو ساتھی وہاں ہیں وہ تمام آ جائیں، اللہ خوش رہیں آپ۔ ان کی دعاؤں سے تو جو وہ ہم تو سب لوگوں کے لیے بولتے ہیں، لیکن جو وہ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں بات ڈالتا ہے، ہم نے تو سب لوگوں کے لیے بات کی ہے، جتنے لوگ ہیں۔ لاپتہ تھے، ہمیں پتہ نہیں تھی، اپنی بہن کو لینے یہ حیدرآباد گئے تھے۔ جو ان سے ہو سکا بیچاروں نے کوشش کری دن رات میرے بچے کے لیے، اللہ ان کو دن دنی رات چوگنی برکت دے رب العالمین۔ اوپر اللہ تھا، نیچے مصطفیٰ کمال بھائی تھے، میرے بچے کی کوشش کری تو آج میرا بچہ میرے سامنے ہے۔ نہیں، مصطفیٰ کمال مہاجروں کا غدار نہیں ہے، وہ مہاجروں کا مصطفیٰ کمال مسیحا ہے، سب کا ساتھ دینے والا ہے، خیال کرنے والا ہے۔ تو کہتی ہوں اس کو دن دونی رات چوگنی برکت عطا کر رہا، جتنا وہ کام کر رہا ہے، جب وہ سب کا ساتھ دے رہا تو انہیں بھی سب کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرا بیٹا مصطفیٰ کمال جیسا ہو تو جائے کوئی، جیسا مصطفیٰ کمال ہے۔ مصطفیٰ کمال نے مہاجر قوم کو بچایا ہے بیٹا۔ میرا فرحان سب سے چھوٹا ہے اور سب کا بہت لاڈلا بیٹا، اور میری بہت حالت خراب رہی، اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہوا تھا۔ ہم نے
बहुत दरवाजे खोले लोगों के जा जाके, किसी ने बताया नहीं कि ये मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ भी गए थे एमकेएम के दफ्तर में, जमशेद थाना गार्डन हम सब जगह होकर आए, जगह जगह इसको ढूंढा, कहीं इसका पता नहीं चला हमें, पता नहीं है दुनिया में या नहीं है, बस दिल में यही धड़कन लगा रहता था। तो इसके बच्चे 2 हैं, इसको उनको देख देख के मुझे बहुत रोना आता था। रात और दिन में सोती नहीं थी, मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, दिल कार्डियो गई मैं बहुत, मेरी बेटा हालत खराब रही इसकी वजह से। हमें ईद नहीं लगती थी, माँ खुदा हमें ईद नहीं लगती थी। कहते हैं ना कि जिंदा जनाजा निकला है, वो वाला हाल था हमारा। कोई हमारे ईद नहीं थी, रमजान ऐसे गए, वो रो रो के गए रमजान। पहले तो एमकेएम में ही थे, मगर इन्होंने हमारा कोई हाल नहीं पूछा आके। मेरे बच्चे बार बार उससे बड़े जाते रहे वहाँ पर, मगर कोई ये कहते थे ला देंगे, आ जाएगा। हमें मुस्तफा कमाल भाई ने करवाया है, जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है, इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। मुस्तफा कमाल भाई बहुत अच्छे हैं, जो कहते हैं गद्दार हैं वो महाजिरों के लिए बहुत अच्छे हैं। जितना वो लेकर आए लड़कों को, जो कोई पार्टी में है उसको भी लेकर आए, जो नहीं है उसको भी लेकर आए, तो कैसे गद्दार हुए? वो खुद गद्दार हैं कहने वाले। वो 2 बेटों से और 2 बेटियों से ही छोटा है सबसे, लापता हुए थे, एमकेएम में थे। इसी की वजह से हमारे बच्चा तकलीफ में आया, हमारा बच्चा तो उम्रे पे जा रहा था। बेटा हम तो बहुत तकलीफ से गुजरे थे। हमारी तो रातें दिन सब खराब थे हमारे, न मुझे रात को चैन पड़ता था न दिन को चैन पड़ता था। मैं रात भर इस तख्त पे बैठी रहती थी और बस मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी, पढ़ती रहती थी। हमें कुछ पता नहीं था, हमारा कोई काम कहीं से नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अज़गैबी मदद से मुस्तफ़ा कमाल को भेजा। हमने जब उनका सुना मुस्तफ़ा कमाल का कि वो आए हैं और उनकी हमने गुफ्तगू सुनी कि हम मतलब अपने लोगों को लेकर आएंगे, तो उसके बाद हमारे अल्लाह ने बस दिल में डाली कि हम मुस्तफ़ा कमाल के पास जाएं। वहाँ जाकर दरख्वास्त की थी, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी हर वक्त उनके लिए दुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने इसको निकलवाया और हमारे हवाले किया था। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाम था पहले भी और अभी भी लोग अच्छी यादों से याद करते हैं मुस्तफा कमाल को। बस हर वक्त हम दुआएं दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। महाजिर भी ये करें कि उनका साथ दें, जब साथ देंगे तो जब ही वो खड़े होंगे ना। इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। मैं मेयर मोहम्मद भट्टी, अफजल भट्टी का वालिद हूँ। एक साहब है, उनके साथ में नैन जीरो गया। नैन जीरो जाके वो जो है क्या कहते हैं राब्ता कमेटी जो है, वहाँ जाके मैंने उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करके फिर मैंने वकील साहब से बातचीत करी, जो वकील है उनका बड़ा हाई कोर्ट का, उससे भी बात करी। तकरीबन मैंने सबसे बात करी, लेकिन हर शख्स ने मुझे ना तो कोई दावा किया ना कुछ किया कि वाह हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा आ जाए। फिर उसके बाद में मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, भागा दौड़ा, लेकिन हर जगह से नाउम्मीद हो गया। बेटे यहाँ तक कि मैं ये नाउम्मीद हो गया था कि मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं आएगा, मेरा बच्चा मर के आएगा। उसके बाद में किसी साहब ने मुझे थोड़ा सा मशवरा दिया, मैंने टीवी में भी देखा कि वो इस किस्म का मदद कर रहे हैं लोगों की, तो उनकी मालूमात के मुताबिक मैं पहुंच गया। वहाँ कमाल भाई थे, क़याम खानी थे, उन्होंने मुझे बड़े इज्जत से, बड़े अदब से, जैसे कि अपने बाप की इज्जत की जाती है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बड़े अदब से बिठाया और कुर्सी आप भी लेके आ गए, मैं भी बैठा था। फिर मुझसे पूछा कि बाबा बताओ क्या तकलीफ। मैंने उनसे एक ही सवाल करना था कि बाबा मेरा बच्चा लापता है, कोई नहीं मालूम कहाँ है, जिंदा है या मर गया। अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो फिर मैं आपके पास आया हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके पास से भी चले जाऊंगा। तो बेटे उस पर उन्होंने मुझे बड़े अदब से, बड़े एहतराम से तसल्ली भी दी, बिठाया भी, पानी भी पिलाया और बड़े एहतराम से बोला बाबा परेशान नहीं हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है कि आपका बच्चा आ जाए। एक छोटी सी बात है बेटे, ये मेरी अपनी तरफ से कि एक बच्चे की माँ भी है और एक बच्चे का बाप भी है। बच्चे को बाप अपना नाम देता है, माँ जिंदगी देती है। मेरे लिए कमाल भाई माँ है, कमाल भाई मेरे बेटे को जिंदगी देने वाले, वरना मेरा बेटा जिंदा आ जाएगा। तो भाई आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, ये बच्चा भी मेरे साथ था और भी 1-2 थे, हम लोग वहाँ पे गए। इसको जब लेके आए मेरे कलेजा फट रहा था, सलाखत नहीं हो रही थी कि ये मेरा बेटा है। आज ये बच्चा मेरा कमाल भाई की अमानत है। क्यों?
وہ माँ है, उसने जिंदगी दी है और जिंदगी देने वाला मालिक होता है। बाप तो नाम दे के अलग हो जाता है, बाप ने नाम दे दिया ये मेरा बेटा है, मैं मेहर मोहम्मद हूँ, ये अफजल भट्टी है मेरा बेटा है, लेकिन माँ जिंदगी देने वाली है। तो कमाल भाई और अनीस क़याम खानी भाई वो इसको जिंदगी देने वाले हैं। अगर ये समझदार है और अल्लाह ताला ने इसका कुछ उस मालिक ने इसको हौसला दिया, अदब दिया, तो ये जिंदगी में कभी भी उनको नहीं भूलेगा। मैं तो नहीं भूल सकता बेटा, क्योंकि मेरा 40 साल का 42 साल का बेटा लापता हो गया। हर शख्स कहता था जिंदा नहीं आ सकता, कमाल भाई ने मेरे बेटे को जिंदा मेरे हवाले कर दिया। इससे बड़ा एहसान और क्या होगा बेटे, इससे बड़ा और कोई एहसान नहीं होता। एहसान मंद के लिए, और जो एहसान नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई शर्त नहीं रखी बेटे। उसने कहा, कमाल भाई ने, अनीस भाई ने, उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा काम था आपके बेटे को आजाद करवाना, हमने आपके बेटे को आजाद करवा दिया। अब आपके बेटे की मर्जी है, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अब आपके बेटे की मर्जी है, हमारा कोई जोर या कोई शर्त नहीं, और ना ही कोई इसको दिया लिख के। बेटे आज के मुल्क के नौजवान बाशऊर हैं, बेशऊर नहीं है। जो कुछ आज कमाल भाई कर रहे हैं, जो कुछ आज अनीस भाई कर रहे हैं, ये सब इनकी आंखों के सामने। मेरी तो पैगाम यही है कि इनको नजरअंदाज, अपनी जिंदगी के खुद मालिक है, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये महाजर कौम जो है ये इंशाल्लाह जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। और अगर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया तो फिर ये महाजर कौम खत्म हो जाएगी। यही पैगाम है इस आजकल की नस्ल से मेरा, कि अगर कोई एहसान करता है तो उसके एहसान बंद रहो, एहसान से ही उसका बदला चुका। ये तमाम चीजें ऐसी हजारों में हैं, हजारों में। चंद ग्लिम्सेस हैं, चंद मिनट की, जो आपके सामने सारी चीजें शेयर की। जो लोग हमें हारने का ताना देते हैं, जो लोग हमें कहते हैं कि आपको वोट नहीं मिले, आप हार गए हैं, अगर हम MP, MNA, वजीर वोट लेने के इतने ख्वाहिशमंद होते और उसके लिए अपनी सब चीजें कुर्बान करने वाले होते, तो हम वो लोग हैं जो वोट लिए बैठे हुए थे, पहले से MPA बने हुए थे, MNA बने हुए थे, वजीर बने हुए थे। आज भी सारी जीती हुई पार्टियां हमें ऑफर करती हैं, एक सिंगल मिस कॉल की मार है, यहीं से आकर जीती हुई पार्टियों के लोग वजीर बनाकर ले जाएं, तैयार हैं। ये हमारी मंजिल नहीं है, ये MNA, MPA, वजारत, ये सदारत, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी। हमारी मंजिल अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके उसकी रजा हासिल करना है। हाँ, उसकी रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए आपको MPA बनना पड़ेगा, आपको वजीर बनना पड़ेगा, आपको MNA बनना पड़ेगा, आपको काउंसलर बनना पड़ेगा, आपको वजीर आजम बनना पड़ेगा। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, मंजिल नहीं है। मंजिल होती तो आज कौन सी पार्टी है जीती हुई पार्टी जो मुस्तफा कमाल को और उसके लोगों को ऑफर नहीं करती? सारी ऑफरें हमारे पास मौजूद हैं। हमारा मकसद, हमारा डिविडेंड, हमारा इनाम इन तड़पते हुए बुजुर्गों, इन तड़पती हुई माओं की, इनके दिल से निकली हुई दुआएं हैं, निकली हुई दुआएं। आज अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि रब ने हमसे ये काम लिया, अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया। आज वजीर आजम बनने वाली पार्टी, वजीर बनने वाली पार्टी, वजीर आला बनने वाली पार्टियां, आज MNA, MPA बनने वाली पार्टियां, शहर से जीतने वाली पार्टियां, आज वो लोगों की दुआएं नहीं बद्दुआएं ले रही हैं। आज मेरे पास ना MPA है, ना MNA है, ना वजीर आजम है, मेरे पास काउंसलर नहीं है, लेकिन आज इस शहर में, इस मुल्क में अल्लाह का शुक्र है कि माओं के हाथ हमारे लिए दुआओं के लिए उठने वाले हाथ हैं। मुझे इस अमल पे, इस इनाम पर मैं 100 वजारत उज़्मा कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं 100 दफा इलेक्शन हारने के लिए तैयार हूं। इलेक्शन हमारी मंजिल नहीं है, वो सीढ़ी है। हमारा जो मकसद था, हमने वो मकसद नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आज जो शहर में अमन है वो इन्हीं लोगों की वजह से है, वो इन्हीं कामों की वजह से, जो दिलों में कांटे चुभे हुए थे, इन कांटों को निकालने की वजह से आज इस शहर में अमन है। अभी भी जो लोग इस शहर में लिसानियत की सियासत कर रहे हैं, मुहाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो मुहाजिरों को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। आज फर्ज करें ये बोलते हैं कि जी हम मुहाजिर नाम पर सूबा बनाएंगे, तो उसमें पख्तूनों का क्या करेंगे, पंजाबियों का क्या करेंगे, सिंधियों का क्या करेंगे? और आपके पास क्या गारंटी है कि अगले 10 सालों के बाद, अगले 20 सालों तक आप ही मेजोरिटी में रहोगे? आज इस शहर में जब 6 डिस्ट्रिक्ट थे, 7वां डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में से 2015 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आप 3 डिस्ट्रिक्ट हारे हो। आप साउथ हारे हुए हो, आप मलीर हारे हुए हो, आप वेस्ट हारे हुए हो। 1 सीटों से वेस्ट की आपके पास डिस्ट्रिक्ट आया। आप सिर्फ सेंट्रल में आप जीते, आप जो है वो कोरंगी में जीते, और आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जीते। हर दिन के गुजरने के साथ डायनामिक्स चेंज हो रही हैं शहर की। कल को यहां पर फर्ज करो कि किसी और की आबादी ज्यादा होती है, कैसे बनाओगे मुहाजिर सूबा? कैसे बनाओगे मुहाजिर सूबा? ये नारा ही गलत है।
یہ لوگوں کو لڑانے والا نعرہ ہے, تو یہ نوجوانوں کو مروانے والا نعرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس قوم کا جو آدمی ہے اگر وہ اپنی قوم کے نام پر سیاست کر رہا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمیں توڑنا نہیں چاہیے قوموں کو, ہمیں آپس میں جوڑنا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال نے اس شہر کے ساری زبانیں بولنے والوں کو جوڑا ہے, آپس میں ایک کیا. جبھی آج اس پنڈال میں پختون بھی ہے, مہاجر بھی ہیں, سندھی بلوچ, کوئی ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے حقوق نہیں لینا چاہتے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ میرے گھر کا یا صرف پی ایس پی والوں کا کام نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں آپ نے پیپلز پارٹی کو آزما لیا, پی ٹی آئی کو آزما لیا, ایم کیو ایم کچھ نہیں کر سکی, پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ آپ کے شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. لیکن اس کام کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں نے آپ کے سامنے چند گلمسز رکھی ہیں سامنے, آپ سب لوگوں کو بھی اپنا اس کا رول پلے کرنا پڑے گا. آپ سب لوگوں کو اس دعوت کو دینے والا بننا پڑے گا. جب جا کر اللہ کی مدد آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو اپنی بات کی شروعات میں بات بتائی کہ ہمارے پاس پورا پلان ہے کہ ہم اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں ہم حقیقی معنی میں لوگوں کے مسائل حل کرنا کیسے چاہتے ہیں. ہم صرف یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں دے رہے, اپنوں کا ووٹ اپنوں کو دو نعرہ نہیں دے رہے, ہم صرف تبدیلی کا نعرہ نہیں دے رہے, ہم صرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں دے رہے. ہمارے پاس پورا اسٹریٹجک پلان ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اس شہر میں راتوں میں جاگ کر کام کرتے ہوئے دیکھا. مصطفیٰ کمال جب اس شہر کا میئر تھا تو کوئی شاید ہی علاقہ ایسا ہو جس کے علاقے کے لوگوں نے اس کو راتوں میں اپنے علاقے میں کھڑے ہو کر اپنی رات کو قربان کر کے اس کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو. یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا, آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل تھا. آخری کلپ ہے صرف 2 منٹ کی, اور وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر میرے ہاتھ میں کیسے آیا تھا اور ہم نے شہر کو کیسا بنا دیا اس کے بعد. Damaged road network. Long traffic jams, sewerage problems, water accumulation complaints during rains, improper sanitation system, large heaps of garbage, inadequate facilities in hospitals, neglect in educational institutions, scarcity of water and long queues of ladies, children and old citizens. میں نے اپنا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے. دلوں کو پھیرنا
इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी ये ताकत नहीं दी कि किसी के दिल को फेरे। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 950 साल तक तबलीग कराई है। 950 साल की तबलीग के बाद नूह अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 80 से 82 लोग थे बात मानने वाले। 950 साल की पैगंबर की तबलीग, 80 से 82 बंदे। इतनी भी ताकत अल्लाह ने नहीं दी कि नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपनी बात समझा सकते। अपना सगा बेटा बात ना मानने वालों में था। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पैगंबर की बात ना मानने वालों में थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा बाप अपने बेटे पैगंबर की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ना मानने वालों में था। तो जब अल्लाह ताला ने ये ताकत दिलों को फेरने की ताकत दी नहीं है, पैगंबरों को नहीं दी है, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरा ये मसला ही नहीं है, मेरा ये इशू नहीं है। इसलिए कि मेरे पास ये ताकत ही नहीं है कि कुछ भी करके आपके दिल में अपनी बात वो तो रब ही डालेगा। मेरा काम आवाज लगाना है। मैं आपके सामने आवाज लगाना चाहता था, मैंने आपके सामने आवाज लगाई है। मुझे नहीं पता कि आपके दिलों में हमारी बात, पीएसपी की बात उतरी है या नहीं उतरी है। मैं आपके रिएक्शन से जानना चाहता हूं कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं ये पूछूं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जरा हाथ उठा के बताएं पीएसपी को वोट देंगे। नीचे कर लें। अब मेरी बात सुने, मुझे आपके वोट नहीं चाहिए। मैंने इसलिए नहीं बुलाया आपको यहाँ पे। वो हम बड़े जलसे कर लेंगे, बैनर लगा देंगे, चौकिंग कर देंगे। और इस कराची में जितनी तबाही बर्बादी पार्टियों ने फैलाई है, हमारे अलावा ऑप्शन नहीं रह जाएगा लोगों के पास। लेकिन मैं आपसे वोट नहीं मांगता, मैं आपसे आपका साथ चाहता हूं। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए। इतनी बात सुनने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद, इतने सारे हकायक सामने रखने के बाद, और इस मुल्क में अजीब निजाम है। आज मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए, 30,000 करोड़। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। दुश्मन, दोस्त नहीं। 10 साल हो गए मुझे उस जगह को। मेरा आज कोई शादी हॉल नहीं है, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, मेरी कोई फ्लैटों की जमीन नहीं है, मेरे बहन भाइयों के अकाउंटों से पैसे नहीं निकल रहे। ये हमारा किरदार है। माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा, इस मुल्क में किरदार नाम की चीज रह नहीं गई। हमारे यहाँ फैशन बन गया है कि नहीं, किरदार जो है वो जाती मसला है किसी का। वो वजीर बड़ा अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है। वो एमपी बहुत अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है। वो वजीर आजम बहुत अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है। हमारे एक दोस्त थे, मुझसे ये बहस कर रहे थे, तो मैंने उनसे फरमाया, मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बच्ची की शादी ऐसे किरदार वाले आदमी से कहेंगे कि जो वजीर बहुत अच्छा है, वजीर आजम बहुत अच्छा है, लेकिन उसका किरदार उसका जाती मसला कहते नहीं। कि एक इंसान की जिंदगी का फैसला करने जाते हैं तो लड़के का खानदान मालूम करते हैं, उसके शबो रोज की एक्टिविटीज मालूम करते हैं, उसके दोस्तों से मिलते हैं, उसके तौर तरीके मालूम करते हैं। एक इंसान की जिंदगी के बारे में फैसला करने जा रहे हैं, तो इतनी जांच पड़ताल। यहाँ आप 25 करोड़ इंसानों को किसी के हवाले कह रहे हो, किरदार मसला नहीं है। फिर ये इसी तरह से है। ये फिर कौम अगर किरदार देखे बगैर अगर वो ये समझे कि इस कौम इसका मसला हल हो जाएगा, तो मैं एक मिसाल है, थोड़ी सी जो है वो अजीब है, लेकिन मैं कह देता हूं बात समझाने के लिए कि फिर ये कौम ऐसा है कि कीमा बनाने की मशीन में आप सुअर का गोश्त डालो सामने से, तो आगे से बकरे का कीमा नहीं निकलेगा, आगे से सुअर का ही कीमा निकलेगा जो गोश्त डालोगे आगे से। ये पूरी कौम किरदार देखे बगैर अपना सब कुछ कुर्बान करके बैठी है। इसी तरह से कि थाली लेकर बैठी हुई कि गोश्त डाल रहे सुअर का, और थाली लेकर बैठेंगे आगे से बकरे का कीमा निकलेगा, नहीं निकलेगा। आगे से जो आप गोश्त डाल रहे हो वही कीमा निकलेगा, वो मशीन वही निकालेगी जो आप उसके अंदर डाल रहे हो। तो किरदार अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वरना हमारे आपके ऐसे हालात क्यों? एक काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक कोई सीट खाली नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है। तो जितने हमारे मसाइल हैं इन्हीं में से किसी ने हल करना है ना। काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक कोई सीट तो खाली नहीं है, तो हमारे हालात ऐसे क्यों? क्योंकि सीट पर बंदा तो बैठा है, किरदार वाला नहीं बैठा। हम और आप जो भुगत रहे हैं वो इस बदकिरदारी की वजह से भुगत रहे हैं। एक इंसान अगर इंसान ठीक नहीं है तो वो काउंसलर ठीक कैसे हो सकता है? वो एमपी ठीक कैसे हो सकता है? वो एमएलए ठीक कैसे हो सकता है? वो वजीर आजम ठीक कैसे हो सकता है? आज हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने किरदार वाले हैं कि जहां पर जिस जमाने में माशरा दौलत के पीछे, पोस्टों के पीछे, ओहदों के पीछे भाग रहा है, जहां पर एक दफा कोई काउंसलर बन जाए तो मरते दम तक काउंसलर रहना चाहता है, वहां पर मेरे पास दर्जनों ऐसे लोग पहले दिन आए जो कि सिटिंग एमपीएस थे, जो कि सिटिंग एमएनएस थे, और वो 35-35, 30-30 साल की अपनी रफाकत, अपनी एमपी एमएनएशिप छोड़कर उस आदमी के पास आए जिसको मौत का खतरा था, जहां पर उनको भी मरना था साथ।
اس کردار کے لوگ آج ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. اس کردار کے لوگ. اس شہر کو آخری دفعہ لوگوں نے ہمارے ہاتھوں سے بنتا ہوا دیکھا تھا, اس کے بعد اس شہر کو لوگ سنبھال نہیں سکے. یہ کردار اور اس کام کے کرنے میں ہم نے حرام نہیں کمایا, ہم نے پہلے بھی بنایا تھا, ہم آئندہ بھی بنا سکتے ہیں, ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کے ووٹ نہیں چاہیے, میں ووٹ کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گا آپ کے اوپر, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے. میں کسی کو اپنے آفس نہیں بلا رہا, نہ آئے, لیکن آپ سب لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالو اس کوز میں, اس کام میں, اللہ کی رضا کی خاطر اس کام میں حصہ ڈالو. اور وہ کام کیا ہے کہ جو بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ بات ان لوگوں سے کرنے والے بنے جو اس ہال میں موجود نہیں ہیں. وہ لوگ جو یہاں پر نہیں ہیں ان سے اس بات کے کرنے والے بنے. اس کا مجھے ساتھ چاہیے. اس کے لیے آج کے دور میں فون پہ سب چیزیں اویلیبل ہیں, ہماری سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, تمام چیزوں پہ روزانہ کی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کس چیز پر ہمارا کیا موقف ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیسلا ٹاور کو اگر بم سے اڑانے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی اور چیزیں روزانہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ سب لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے, یہ جو آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے, اس سے بہت سارے ان لوگوں تک بات پہنچے گی, اور وہ سب لوگ اس طرح سے کراچی کی تمام زبانیں بولنے والے, ہر قبیلے, ہر گاؤں, ہر معاشرے, ہر گلی سے آدمی جب پی ایس پی کا بنے گا, جب جا کر پھر ایک ریولوشن آئے گا, تبدیلی آئے گی. تو اب مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آپ میرا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے, اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے, ووٹ کے علاوہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. آج جتنے لوگ ہیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ کم سے کم آپ نے اس پی ایس پی کے لیے 10-10 لوگوں کو, کم سے کم ایک ایک انسان 10-10 لوگوں کو کنونس کرنے والا بنے, ایک ایک انسان 10-10 لوگوں کو دعوت دینے والا بنے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ. آپ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور یہاں پر لے کر آئے, سب لوگ اپنے ٹائم کو نکال کر یہاں پر آئے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد, پی ایس پی زندہ باد.